السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بولنے کے سامع مدد قبلہ دی مدد تابعین کی مدد۔ حضرات محترم، یہ رجب شریف کا مبارک مہینہ ہے اور آج 4 تاریخ رجب کی 4 تاریخ اور رجب کی 4 تاریخ بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے اور بلکہ اسے اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا۔ بزرگوں کی ایک جماعت ہے جسے رجبی کہتے ہیں، جیسے اولیاء کرام میں الگ الگ ہے، اقطاب ہے، اقطار ہیں، اوقات ہیں، رجال الغیب ہیں، تو ویسے ہی بزرگوں کی جماعت ہے جنہیں رجبی بزرگ کہتے ہیں۔ جب رجب کا چاند دکھتا ہے تو ان کا بدن بوجھل ہو جاتا ہے، ایک دم بوجھل، اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے، جگہ سے اٹھ نہیں سکتے، اگر لیٹے تو لیٹے، صرف آنکھ ادھر ادھر ایسا کر سکتے ہیں، اتنا ان کا بدن بوجھل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے رجب کا مہینہ گزرتا ہے، رجب کا مہینہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے تو ان کا بوجھ ہلکا ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب شعبان کا چاند دکھتا ہے وہ بالکل ہلکے پھلکے پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ان بزرگوں کو رجبی بزرگ کہتے ہیں۔ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ ایسی ہی ایک رجبی بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، کیونکہ جب ان بزرگوں کے اوپر رجب کے مہینے میں بوجھ طاری ہوتا ہے تو اس وقت انہیں انکشاف ہوتا ہے، پورا عالم ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور ان کے لیے غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رجبی بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں رافضیوں کو خنزیر کی شکل میں دیکھتا ہوں، یعنی جو صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں وہ مجھے خنزیر کی صورت میں نظر آتے ہیں اس مہینے میں، اور اگر چلتا پھرتا اور دیکھوں کہ خنزیر ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ رافضی ہے، یہ صحابہ کو تبرہ کرتا ہے۔ ایسے ان بزرگوں کے حالات ہوتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بڑا برکت والا، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو حضور خواجہ خواجہ فخر ہندوستان بطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے پاک ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے استاد زمان حضرت علامہ الشاہ حسن رضا خان علی رحمۃ رضوان، یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند
وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ خفتگانے شب غفلت کو جگہ دیتا ہے، سال ہر سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ اور کہتے ہیں کہ میں سرجوش در آغوش ہے شیشہ تیرا۔ کیا فرما رہے کہ میں سرجوش در آغوش ہے، آپ جو نگاہوں سے پلاتے ہیں آغوش میں ہے، اس کے شیشہ پیالے کے، یعنی ایسی محبت اور معرفت کی شراب پلاتے کہ جو جوش میں ہے اور پیالے میں بھری ہوئی ہے۔ میں سرجوش در آغوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا۔ اور ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، بحر سمندر کو کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ایک مقام ہے، جیسے شریعت، معرفت، طریقت، ایک مقام ہے حقیقت۔ اے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور کرسی ڈالی تیری تختے شہ جیلا کے حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا۔ اور محی الدین غوث ہے، خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، آپ کا ادب اور آپ کا قرب، یہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ یہ حضور استاد زمن بیان فرما رکھے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سے 800 سال پہلے ہندوستان میں تشریف لائے اور پیدا خراسان میں ہوئے۔ خراسان کے قصبے میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم دین، فقیہ، حافظ قرآن اور ولی کامل تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ یہ بھی ولیہ ہے، حضرت بی بی ماہ نور ام البرا رحمۃ اللہ علیہا۔ یہ حضرت بی بی ماہ نور یعنی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں یعنی سرکار غریب نواز کی والدہ اور سرکار غوث پاک دونوں چچا زاد بھائی بہن، یعنی دونوں کے دادا ایک ہی، چچا زاد بھائی بہن۔ تو اس رشتے سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور بڑے قریبی بھانجے ہیں، یعنی چچا زاد غوث پاک کی کہ چچا کی بیٹی کے بیٹے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے گھر میں حفظ قرآن کیا اور ابتدائی درس نظامی کی جو کتابیں ہیں وہ آپ نے والد سے پڑھی، کچھ کتابیں شہر کے مدرسے میں پڑھی، اور پھر آپ اپنے والدہ کے انتقال کے بعد سب کچھ چھوڑ کر علم دین کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ کے 2 بھائی بھی تھے، ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ملتا ہے، اور ایک بہن بھی تھی۔ تو ان کے جو بیٹے تھے وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خلیفہ بھی تھے۔ آپ نے سیاحت بہت کی ہے، سفر بہت کیا ہے، پہلے علم دین حاصل کیا، پھر اپنے شیخ کامل کی تلاش میں نکلے، اور سفر کرتے کرتے یہاں تک کہ 20 سال اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے سفر کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قصبہ ہارون جو نیشا پور کے پاس ایک قصبہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز نیشا پور کی ایک مسجد میں بیٹھے، کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، اچانک قصبہ ہارون کا ذکر نکل گیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا تذکرہ نکلا تو سرکار غریب نواز سڑک کے قریب بیٹھ گیا تاکہ یہ خواجہ عثمان کون ہے، خدا سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہے، جیسے ہی چشت کا نام سنا تو مچل گیا۔
کیونکہ حضرت ابراہیم قندوزی کی زبان سے آپ نے لفظ چشت سنا تھا. اس کے بعد کہا کہ یہ کہاں ملیں گے؟ تو کہا کہ یہاں سے قصبہ ہارون. نے کہا ہارون ہے کیا؟ کہا تو کہا وہیں تو مجھے جانا ہے. پھر آپ وہاں سے اٹھے، تقریباً نیشا پور سے 20 میل کی مسافت پر قصبہ ہارون ہے. سرکار غریب نواز جب پہنچے تو اتباع سنت پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بیان فرما رہے تھے اور لوگوں کا ازدحام کا مجمع لگا ہوا تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دیکھا جگہ نہیں تو دروازے میں بیٹھ گئے اور خواجہ عثمان ہارونی بیان فرما رہے ہیں سنت کی اتباع پر. جب بیان ختم ہوا تو آپ آگے بڑھے، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا. خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور سامنے لے کر آئے اور فرماتے ہیں کہ یہ معین الدین حسن ہے، جبکہ یہ پہلی ملاقات. لیکن خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید خاص اور اپنے جانشین خلیفہ کا تعارف کرایا کہ معین الدین حسن ہے اور میں انہی کا انتظار کر رہا ہوں. میرے پاس جو امانتیں ہیں وہ انہی کے لیے رکھی ہوئی ہے. پھر آپ کو مرید کیا اور پھر تربیت آپ کی اور 3 دن تک مجاہدہ کرایا. پھر 3 دن کے بعد میں آپ کو 18,000 عالم کا نظارہ کرایا اور پھر 2.5 سال سرکار غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہے اور پھر وہاں سے اجازت وغیرہ لے کر پھر سیر پہ نکلے. اور پھر اسی دوران خبر ملی کہ خواجہ عثمان ہارونی ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو بغداد شریف میں ملاقات کی. اب دوبارہ پھر اپنا مرید بنائے، کیونکہ اس زمانے میں سلسلہ چشتیہ میں 2 مرتبہ مرید کرنے کا رواج تھا. دوبارہ بغداد شریف کی سرزمین پر پھر مرید کیا اور پھر آپ کو اپنی خلافت سے بھی نوازا اور کلاه 4 ترکی عطا فرمائی. کہا کہ یہ ٹوپی پہنو اور یہ ہر کس و ناکس کو نہیں دی جاتی ہے. کلاه 4 ترکی آپ نے دیکھا وہ 4 پلے رہتے تھے. سلسلے چشتیہ کی ٹوپی کہتے چشتی ٹوپی. وہ 4 پلے کیوں ہوتے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوپی کی اہمیت بتاتے ہوئے سرکار غریب نواز سے کہا کہ اے معین الدین، ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنی خلافت سے نوازتے ہیں تو اسے یہ ٹوپی عطا کرتے ہیں. سر پہ کلاه 4 ترکی، کلاه ٹوپی کو کہتے ہیں فارسی میں. کلاه ہم اس کے سر پہ رکھتے ہیں اور یہ 4 پلے بتاتے ہیں کہ تمہیں 4 چیزیں چھوڑنا ہے. عرض کیا حضور وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تو کہا کہ ترک دنیا، ترک عقبہ، دنیا بھی چھوڑنا ہے، آخرت بھی چھوڑنا ہے. نہ آخرت کی فکر کرنا ہے نہ دنیا کی فکر کرنا ہے، صرف طلب مولا میں لگا رہنا ہے. اور پھر یہ تو 2 چیزیں چھوڑی. کم کھانا، یعنی کھانا بھی چھوڑنا ہے، بالکل مختصر جتنی ضرورت اتنا کھانا. اور کم سونا، تمہیں اپنی نیند بھی قربان کرنا ہو تب کہیں جا کے تمہیں اللہ کی معرفت ملے گی. اور پھر 20 سال آپ کی خدمت میں رہے. وہاں سے جب جدا ہوئے مدینہ شریف پہنچے، ہندوستان میں کا حکم ملا کہ اب ہندوستان جاؤ. تو تقریباً 50 یا 55 سال کی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے. اور جس زمانے میں آیا تو بڑا اس وقت معاملہ تھا. حالانکہ سرکار غریب نواز کی تشریف آوری سے پہلے ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا، ہے نا. ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا اور جہاں آپ کا قیام ہے اجمیر شریف، تو آپ کی آمد سے تقریباً 200 سال پہلے، ہے نا، 200-250 سال پہلے وہاں پر، ہے نا، اجمیر شریف جو ہے مسلمانوں کی راجدھانی رہ چکا. اور حضرت سیدنا سلطان سالار شاہو رحمۃ اللہ علیہ یہ وہاں کے سلطان تھے. اور یہ کون ہے سلطان سالار شاہو رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں. حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار پاک بہرائچ شریف 1000 سال پرانے بزرگ ہیں. تو ان کے والد گرامی سلطان سالار شاہو رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں رہ چکے ہیں. اسلام آ چکا، لیکن جو ترویج و اشاعت اور جو اسلام اور دین کا کام ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے کیا ہے وہ اس سے پہلے نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں اسلام کی بہاریں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھیلی، کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے
دین کی خدمت کے لیے، ہندوستان میں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا، اور یہ آپ ہی کا مقدر تھا۔ تو آپ نے اسلام کو پھیلایا، لوگوں کے دلوں تک اسلام کی روشنی پہنچائی، اور پھر پورے ہندوستان میں آپ کے خلفاء اور آپ کے شاگرد یہ پھیلے، اور اپنے اپنے علاقے میں سب نے دین کا کام کیا، لیکن راجدھانی اور سینٹر اجمیر شریف رہا، اور آج بھی صدیاں بیت گئی جب اسی اصل دین پر، جو دین حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے، جو دین حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، جو حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی کا ہے، جو دین صحابہ کا ہے، اہل بیت کا ہے، اکابرین کا ہے، وہی دین سرکار غوث پاک کا ہے، اور وہی اصل دین سرکار غریب نواز لے کر ہندوستان میں تشریف لائے۔ اور جب صدیاں بیتنے کے بعد اس اصل دین پر چاروں طرف سے حملہ ہوا، تو اس دین کو اگر کسی نے بچایا تو سرکار اعلیٰ حضرت سے، اور یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی باتیں کی جائے تو کچھ لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے کہ آئے اعلیٰ حضرت کو گھومتے ہو، کچھ لوگوں کو بڑی چیل ہوتی ہے۔ ارے تم کوئی بھی ٹاپک چھوڑو، بات اعلیٰ حضرت کی نکلے گی۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی ٹاپک اور عنوان چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر عنوان پر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا۔ سمجھ گئے؟ کوئی بھی آپ عنوان چھیڑ دو، اعلیٰ حضرت کا تذکرہ یہ تو فرض عین ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے تذکرے کے بغیر وہ بات پوری ہی نہیں ہوتی۔ ارے بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری دینا، مزارات سے فیض حاصل کرنا، یہ کیا دین قدیم دین نہیں ہے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی 1 سال ہو گیا مدینہ شریف چھوڑ دیا، خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے بلال تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، واپس آئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں کوئی آتا، کہا کہ ہم اس مصیبت میں ہیں، دعا کر دے، تو کہا جا مزار پاک پر، آقا علیہ السلام کی مزار پاک پہ بھیج دیتے۔ صحابہ کا طریقہ یہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی مسئلے میں مجھے کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، حل نہیں ملتا، تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پاک پہ جاتا اور امام اعظم کے وسیلے سے دعا مانگتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو بزرگوں کی مزاروں پہ جانا، بزرگوں کی بارگاہوں میں جانا اور ان کا وسیلہ لینا، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے، غوث و اغیاث کا طریقہ ہے، یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے علماء کا طریقہ ہے۔ جب انہی طریقوں پر آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے حملہ ہوا اور وسیلہ لینے کو شرک بتایا گیا، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کو حرام قرار دیا گیا، بزرگوں کے وسیلے کو لوگوں کے لیے شرک قرار دیا گیا، اس وقت اگر کسی نے امت مسلمہ کی رہنمائی کی اور ان بدعقیدوں کی دریدہ دہنی کا جواب دیا ہے تو اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت سمجھ گئے آپ؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی جب یہ نجد کی سرزمین سے اٹھا اور اس نے محمد بن سعود کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کی طاقت کے زور پر پھیلانا چاہا، مشن تو چلا بزور شمشیر، کیونکہ ترکی غالب آ گیا، ترکیوں نے اس کے مشن کو روک دیا، لیکن اس کے 100 سال کے بعد میں مشن پھیلا اور آل سعود نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ اور جب فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی ہار گیا کیونکہ جرمن کے ساتھ تھا اور یہ انگریزوں کے ساتھ تھے، آل سعود انگریزوں کے ساتھ تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے کبھی دیکھیں، معاہدہ جو ہوا تھا انگریزوں کے ساتھ، سعودیوں کا معاہدہ یہ ہوا کہ اگر ہم جیتتے ہیں، تم جیتتے ہو تو ہمیں یہاں کی حکومت دے دو اور ترکیوں کو یہاں سے باہر کرنا۔ اب جب 1914 سے لے کر 18 تک جو بھی جنگ چلی، اس کے بعد جب جرمن ہار گیا، ترکیوں کو بھی شکست ہوئی، اب انگریزوں نے اپنا معاہدہ کیا۔ حالانکہ ترکی کمزور نہیں تھے، طاقتور تھے، لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نبی کے شہر میں خون خرابہ ہوگا، جنگیں ہوں گی، یہاں پہ بے ادبی ہوگی، تو ادب کے تحت انہوں نے جنگ نہیں کی بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور یہ شرائط رکھیں کہ تم بارگاہ رسالت میں کسی بھی بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، بزرگوں کی مزاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے۔ ترکی جانتے تھے ان کے عقیدے کیا، لیکن کم وقتوں نے پورے معاہدے توڑ دیے اور 1920 کے بعد سے جو بربریت مچائی، اب دیکھو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک توڑ دیا،
اور حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پاک کو اور دیگر صحابہ کرام اور جنت البقیع میں جو قبریں تھیں صحابہ کی ساری قبروں کو ڈھا دیا۔ یعنی جو عقیدہ بزرگوں کا صدیوں سے تھا اس پر حملہ کس نے کیا؟ ان نشریوں نے۔ سمجھ گئے؟ اور پھر بزرگوں کی عظمت اور بزرگوں کے وقار و مقام کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن احسان اعلیٰ حضرت کا پوری سنیت کے اوپر کہ آپ نے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا اور انہیں جواب دیا۔ تو بزرگوں کے تمام اکابرین کے اور عقائد اہل سنت کے دشمن کون ہیں؟ یہ بدعقیدے، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار، اور اسی کا پیروکار ہندوستان میں اس کا گروپ ہے نا، اس کا چیلا اور ان تمام وہابیوں کا گروپ بنٹار کون ہے؟ اسماعیل دہلوی۔ سمجھ گئے؟ اسماعیل دہلوی نے اس کی کتاب التوحید کا ترجمہ کیا قائم ہے اردو زبان فارسی میں، اور اس کا نام رکھا تقویت الایمان۔ کیا نام رکھا؟ بلکہ اس سے اور دو چار قدم آگے بڑھ کے عقیدے اور گڑھ دیے اس کے اندر۔ نبی نے کہا کہ میں مر کے مٹی میں مل جاؤں گا، معاذ اللہ، یہ اس نے اسی کتاب میں لکھا۔ سمجھ رہے؟ اسماعیل دہلوی جس کا نام محمد یا علی کسی چیز کا معنی کو مختار نہیں۔ نبی کے لیے علم غیب ماننا یہ شرک ہے، وسیلہ ماننا یہ شرک ہے، شفاعت کا شفاعت کا عقیدہ رکھنا کہ نبی شفاعت کریں گے یہ شرک ہے۔ یہ سب اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے اندر لکھا، اور ایک کتاب اور لکھی اس کا نام رکھا صراط مستقیم۔ کیا نام رکھا؟ فارسی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی میرے پاس یہ ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر میں لکھا معاذ اللہ کہ نماز میں نبی کا خیال آ جانا خچر اور جانور کے خیال سے ہوتا ہے۔ معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے نا فرماتے ہیں کہ یہ ہے دین کی تقویت اس کے گھر۔ کیا نام رکھا اس نے کتاب کا؟ تقویت الایمان۔ اس کو تقویت الایمان اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ ایمان کو فوت کرنے والی ہے، تقویت دینے والی نہیں ہے، فوت کرنے والی، مٹانے والی۔ اور نام بھی دیکھو پورا اس نے اللہ اس کے نبی کی گستاخی اس کتاب کے اندر لکھی، اور نام رکھ رہا تقویت الایمان، اور پوری گمراہی سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور نام رکھ رہا صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پر چوٹ دیتے ہوئے فرمایا یہ ہے دین کی تقویت اس کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر۔ شر کا راستہ خیر کا راستہ نہیں ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ جو ہے نا جو شکی کے دل میں ہے گاؤں خر یعنی گدھا، جو شکی کیوں کہا نا گدھے اور خچر کے خیال سے بدتر معذرت، جو شکی کے دل میں ہے گاؤں خر تو زباں پہ چوڑا چمار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ سمجھے؟ یہ بدعقیدے۔ تو اب اہل سنت والجماعت کے، لیکن آج تعجب کی بات ہے کہ درگاہوں کے مجاور خانقاہوں کے سجادے وہابیوں سے اتنا نہیں چھلتے، بدعقیدوں سے اتنی نفرت نہیں کرتے ہیں جتنی وہ بریلویوں سے کرتے ہیں۔ ارے احسان مانو اعلیٰ حضرت کا کہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے آج تمہاری گدہ نشینی باقی ہے، یہ تو گدے نشین ہو جاتے ہیں۔ آج تمہاری مسندیں باقی ہیں، آج تمہارے نذرانے نیاز اور لنگر چل رہے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو شرک و بدعت کے فتوے لگ گئے تھے، لوگ ان کے دعوے فریب میں آ گئے، اور یقین نہیں آتا، ان کو جھوٹ لگتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، مجھے دیکھو بدعقیدوں اور جماعتیوں کو، کیا یہ اجمیر شریف جاتے ہیں؟ کیا یہ تاج آباد شریف جاتے ہیں؟ کیا یہ بدعقیدے محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، شرک کہتے ہیں۔ یہ تو چند ہے، اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے اور خدا نہ کرے معاذ اللہ سب کے سب اسی عقیدے کے حامل ہو جاتے تو پھر یہ اجمیر میں بہاریں نظر آتی، یہ تاج آباد شریف میں مجمع نظر آتا، یہ اللہ والوں کی چوکھٹ پہ لوگوں کا ہجوم دکھتا نہیں دکھتا، کیونکہ یہ بدعقیدے ایسی تیزی سے پھیل گئے تھے کہ سب کو اپنی بدعقیدگی کا شکار بنا لیا۔ اگر آج درگاہوں پر لوگوں کا ہجوم ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ مزاروں پہ آج جو بہاریں ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، سمجھے؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں کیا تو دیکھو ان مٹھی بھر بدعقیدوں کو، یہ نہیں جاتے ہیں، بس جس عقیدے کے تحت یہ نہیں جا رکھے ہیں اسی عقیدے کو پورے ہندوستان میں پھیلانا چاہ رہے تھے، لیکن روکنے والی ذات اعلیٰ حضرت نہیں روکتے تو درگاہوں پہ بھیڑ ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، یہ درگاہ کے جو مجاور ہیں یہ
वहाबियों से, गैर मुक़ल्लिदों से नहीं चल रहे, बरेलियों से चल रहे। पता नहीं क्या बुग़्ज़ है आला हज़रत का कि अपने मुहाफ़िज़, अपने मोहसिन के ही एहसान भूल गए और उन्हीं से नफरत करने लगे। अजमेर शरीफ में देखो, दुनियादार और झोला छाप और गैर शरई हरकत करने वाले और राफसी ख्याल रखने वाले मुजावर कहते हैं कि यहाँ पे मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम नहीं पढ़ेंगे और यहाँ मसलके आला हज़रत के नारे नहीं लगाए और यहाँ आला हज़रत का नाम नहीं लेना। खुले बंद कह रहे हैं, कोई सलाम पढ़े तो उसके ऊपर में गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये भूल गए कि आज तुम्हारी रोजी रोटी जो चल रही है, तुम्हारे बच्चे जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ये आला हज़रत का सदका है। ये जो तुम्हारे जेब गरम है, इतने नजराने जो तुम्हें आ रहे हैं, आला हज़रत ना होते तो इतना नजराना आता। आला हज़रत ने तो बुजुर्गों की अजमत बताई। अगर सरकार आला हज़रत ना होते तो फिर तुम्हें कौन बताता कि जहाँ दुआएं कबूल होती हैं उनमें से एक बारगाह गरीब नवाज की बारगाह, हाजतें पूरी होती, मुरादें पूरी होती है ना। और सरकार गरीब नवाज का सही और सच्चा अकीदा क्या है, ये आला हज़रत ने बताया। अच्छा, अब इनका दोगलापन देखो इन खादिमों का कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आला हज़रत के नारे नहीं होना और आला हज़रत का लिखा हुआ सलाम नहीं पढ़ना, और वहीं पे महमूद मदनी को हाथ पकड़ कर दरबार में लेके जा रहे हैं, उसके सर पे चादर की टोकरी रख दी और लेके जा रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है महमूद मदनी का अकीदा क्या है, वहाबियों का सरगना है। धोखा देने के लिए अजमेर शरीफ या सुन्नियों को उसको हाथों हाथ ले रहे हैं, और जिन्होंने बुजुर्गों की अजमत बचाई उनका नाम लेने पर भी तुम लोगों को मार रहे, जुल्म ज़्यादती कर रहे। ऐसे मुजावरों से दूर रहो, समझे कि नहीं, और न उनकी नज़रियात के हामिल बनो, क्योंकि अक्सर उनमें रिज्ज बल्कि राफजी है, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो तबर्रा करते साहब, ऐसे भी उन्होंने तफसीली तो है लेकिन तबर्राबाज भी है उनमें, और राफजी तबर्राई काफिर है। और अभी तो सारे राफजी के ऊपर वही हुक्म है, क्योंकि अब राफजी तबर्राबाजी से बची कहाँ, समझ गए। जो सहाबा पर तान करे, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का इनकार करे या उनको बुरा कहे, वो काफिर है। समझ के देखिए आप, खाए तहकीक में आला हज़रत ने लिखा है कि तबर्राई राफजी काफिर है। और अक्सर आज जो है वो सब तबर्राई के हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में खुली गुस्ताखी करते हैं। आप बुज़ुर्गों की बारगाह में जाओ, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाज़िरी दो, अदब से हाज़िरी दो, लेकिन खादिमों को मुँह मत लगाओ। हमारे यहाँ के कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल ये सरकार गरीब नवाज का डायरेक्ट नाइब है। नहीं, ये खादिम साहब है, खादिम है, वो तुम्हारे बुजुर्गों को मुँह भर के गालियाँ दे रहा है, सहाबा की तौहीन कर रहा है, आला हज़रत को बुरा कह रहा है। नहीं, खादिम साहब है, कुछ नहीं कह सकते। नहीं, कान में बाली पहन के रखा, हाथ में कड़े पहन के रखा, चिकना चोपड़ा है, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आ रहा और ये झुका चला जा रहा। उसके शादी हो रही तो बुला रहे उनको बड़े एहतमाम से, मोहल्ले के इमाम को नहीं पूछ रहा है, लेकिन खादिम साहब आए हैं, स्पेशल बुलाया जा रहा है, समझे कि। हाँ, जो वाकई कुछ खादिम है वहाँ पे, जो सुन्नी भी है और कुछ तो ऐसे जो मसलक आला हज़रत वाले भी हैं, तो उनसे आप वाबस्ता हों, लेकिन ऐसे जो तबर्राई है उनसे दूर रहें। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एहसान माने, ना कि वहाबी देवबंदी बदअक़ीदे गैर मुक़ल्लिद है ना, गुस्ताखाने औलिया ये तुम्हें बरगलाए बहकाए, लेकिन जो शरई हद है उसके अंदर हम बुजुर्गों की ताज़ीम भी करेंगे, अदब व एहतराम भी करेंगे। हाँ, कुछ लोग ज़्यादा ही मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। अभी कल ही ताजाबाद शरीफ में रात में मैं आ रहा था, आते आते 12 बज रहा था, ये तरातन पटाखे टूट रहा है, ये खूब आतिशबाजी हो रही है, ये मजमा। ठीक है, चलो, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत है, 27 जनवरी है ना, शमसी एतबार से आपका तारीख मिलती है, तो क्या यही तरीक़ा। और फिर ये केक, बड़े बड़े केक काटना की तो यहूद व नसारा की तहजीब है। किसी बुजुर्ग का तरीक़ा है क्या? केक काटने का तरीक़ा आपको किसी मस्जिद के इमाम ने बताया या किसी दुनियादार ने बताया? आप खुद सोचें। तो बुजुर्गों की बारगाह में ये यहूद व नसारा के तरीक़े से खराज अक़ीदत पेश की जाएगी, वहाँ या आतिशबाजी की जाएगी? अरे सरकार
ताज औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत है, वहाँ तो कुरान की तिलावत होना चाहिए, वहाँ तो अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, वहाँ तो दरूद पाक की डालियाँ निछावर की जानी चाहिए, वहाँ तो सलातो सलाम पढ़ना चाहिए, वहाँ तो सरकार ताज औलिया के नाम पर लंगर और न्याज होना चाहिए। ये पटाखे फूट रहे, ढोल बज रहे, बाजे बज रहे, और फिर इसको मोहब्बत और अकीदत का नाम दे रहे मादल्ला। अभी देखो सरकार गरीब नवाज की छठी आएगी, कई चौक चौराहों के ऊपर में ये देख लगी और कव्वालियाँ बजेंगी। ये तरीका नहीं है प्यारे। सरकार गरीब नवाज ने पूरी ज़िंदगी नबी की सुन्नतों पर अमल किया है, दीन की तबलीग की है, शरीयत मुताहरा पर सख्ती से पाबंद रहे सरकार गरीब नवाज। पूरी ज़िंदगी आपका बचपन से लेकर, क्योंकि वालदा खुद कहती है कि जब मोइनुद्दीन मेरे पेट में आया था और जिस दिन से उसके बदन में जान डाली गई थी, रूह डाली गई थी, तो उस दिन से उसकी पैदाइश के दिन तक मैं रोज आधी रात के बाद से सुबह तक अपने पेट से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज सुना था। वो सरकार गरीब नवाज कि जो अपनी माँ के पेट में रहकर रोज अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रखे हैं, नबी की रिसालत का ऐलान कर रखे हैं, आज उन्हीं के नाम पर मादल्ला ये नाजायज और हराम काम और पूरी जिंदगी सरकार गरीब नवाज की इत्तिबा सुन्नत में गुजरी है। उसी तरीके पर अमल करें, और अगर करना ही सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत का इजहार कुछ मनाना है तो दर्स व तदरीस की महफिल रखे, कुरान और हदीस के दर्स की महफिल रखे, मिलाद की महफिल रखे, समझे कि नहीं, कुरान खानी करे, दरूद खानी करे, ताकि सरकार गरीब नवाज खुश हों और अल्लाह उनकी विलायत को किफ़ायत हमारे दुनिया और आखिरत को सवाब। 6 तारीख को आपका है ना, आपका उनसे पाक है, तो हर घर में नियाज और फातिहा होनी चाहिए, है ना। कब 29 को ना, 2 दिन के बाद में, तो हर घर में बिल्कुल फातिहा दिलाओ, नियाज करो, है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की तालीमात ऐसी है कि कई घरों की सुन्नियत इन्हीं फातिहा और नियाज की वजह से बची हुई है ना। कई समझता, हालांकि अकायद सीखना तो हमारा बुनियादी इख्तिलाफ वहाबियों से, गैर मुक़ल्लिदों से फातिहा नियाज दरूद का नहीं है बुनियादी इख्तिलाफ, लेकिन इख्तिलाफ तो है क्योंकि वहाबी फातिहा नहीं देता, हम देते हैं, वहाबी उर्स नहीं मनाता, हम मनाते हैं। लेकिन जहाँ किसी सुन्नी को पता चला वहाबी क्या होता है, किसे कहते हैं पता नहीं, लेकिन सुन्निया की यार जो लोग फातिहा नहीं देते तो नहीं नहीं चलता, हम फातिहा वाले है कि नहीं। लेकिन इसी पर डिपेंड मत रहो, उनकी हकीकत देखो कि उनके अकीदे क्या है, क्यों इख्तिलाफ है, क्यों बदअकीदों को काफिर कहा गया, समझ गए, क्यों उनके ऊपर कुफ्र के फतवे हैं, ये सीखना भी ज़रूरी है। लेकिन न्याज से, फातिहा से, बुजुर्गों के नाम लेने से घरों में बरकतें भी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और अकीदे भी महफूज होते हैं। तो हर घर में सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा होनी चाहिए, होगी कि नहीं। और फिर हजरत इमाम जाफर सादिक की भी फातिहा देते हैं, है ना, बिल्कुल। अगर दो बिंदास दो, अगर ये वहाबड़े हंसे या मजदूरी करे तो पकड़ के दर्द कराओ, गर्दन पकड़ के लाओ, समझे कि नहीं, उनको बताइए हम कि क्या सबूत है और शरीयत में कहाँ इसका हवाला है। ये आम सुन्नियों से बढ़ते जाता, कहाँ लिखा फातिहा देना, जा नहीं लिखा, गलत किया ये साबित कर, हाँ लिखा नियाज करना, जी का नहीं लिखा, कहीं हराम किया साबित कर, ऐसा भिड़ जाने का, समझे कि नहीं। सुनना नहीं इनकी बदअकीदों की, सुनोगे तो और सुनाएगा, एक दिन दबोच लेगा, उनको खड़े भी मत रहने दो अपनी चौखट पर, निकलो, न तुमसे हमारा ईमानी रिश्ता है और ना तुमसे हमारा कोई ताल्लुक है, अगरचे करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, बिल्कुल ऐसा निकाल के फेंको जैसे दूध में से मक्खी गिर जाए तो निकाल के फेंकते हैं, अगर मक्खी दूध में गिर जाए तो दूध का हिस्सा समझ के उसे अंदर कर लेते हैं, बोलो। वैसे अगर ये बदअकीदा अगर आके घुस जाए, समधी बन के आए, दामाद बन के आए, तो सब करोगे, हाँ, तो बिल्कुल उसमें मुअक्कल की तरह, जैसे अगर उंगली सड़ जाए और अगर ना काटी जाए तो बदन सड़ जाएगा, तो उंगली काट के डॉक्टर फेंकता है कि नहीं, फेंकता है ना। तो डॉक्टर डाकू हुआ कि डॉक्टर हुआ, यानी जालिम हुआ कि फिर वो रहम करने वाला हुआ, कौन हुआ बताओ के साथ। अच्छा, हाथ डाकू भी काटता है, हाथ डॉक्टर भी काटता है, लेकिन दोनों के काटने में फर्क है कि नहीं। हाँ, तो अगर हम ऐसा कहें कि भाई बदअकीदों को फेंको, अलग करो, दूर करो, तो डाकू में समझ लेना, डॉक्टर समझना कि तुम्हारे ईमान और अकीदे के लिए ये नुस्खे बता रहे हैं कि अकीदे महफूज हो जाए, ईमान सलामत हो जाए। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा हर घर में होनी चाहिए, देंगे इंशाअल्लाह, समझे। अब कुछ लोग हो सकता है बाहर बोलेंगे कि देखो मौलाना ने नमाज के बारे में नहीं बोले,
تو پچھلے ہفتے کہاں گیا تھا جو نماز کے بارے میں نے بولا تھا؟ بتایا تھا کہ نہیں؟ اس کے پہلے ہفتے بولا تھا؟ ہاں، تو ایسا جواب دے دینا 2 ہفتے سے کہاں تھا تو جو نماز کے بارے میں نہیں بتایا ہے نا؟ تو ایسا سوال کرتے ہیں ہمیں، ساری چیزیں بتا دے رہے ہیں لوگوں کی سائیکولوجی کیا ہے، وہ کیسا گھرنے کی کوشش کریں گے تم کو۔ آج کی تقریر نیاز کے نام، نماز کے 2 ہفتے ہو گئی ہے، تو ہر گھر میں نیاز اور فاتحہ ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا کون دے گا یہ بتاؤ؟ ارے خود دو گے کہ نہیں؟ امام صاحب چلیے الحمدللہ، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، آج بھی تو محسن صاحب ہے کیا؟ ارے پوچھے بھائی کیوں؟ مجھے کام ہے۔ ہاں ایک دن سکھا دیا تھا یا طریقہ، آ کر بالکل ایسا چڑھائی بھر رہے امام صاحب کہاں چلے گئے تھے تم؟ فاتحہ نہیں دینے آئے؟ تمہارا کام فاتحہ دینے کا ٹائم ہو گیا، اس بات کو پرانی مسجد کی یاد ہے؟ ہاں، تو میں نے بولا یار غلط جگہ اس نے وہ کر دیا۔ دوسرے دن کا جمعہ یہ کھڑے ہو کے پورا طریقہ بتا دیا اور کہا کہ مانا نہیں، ارے 4 سورے تو سب کو یاد ہے، لیکن تمہارے ابا مر گئے، امام صاحب فاتحہ دیں گے، مؤذن صاحب فاتحہ دیں گے، اتنی بڑی بلڈنگ ایک کمرہ امام کے لیے نہیں دے گا کہ آؤ امام صاحب یارو کرایہ مت دینا، ہے کہ نہیں؟ بلڈنگ تیری، تیرے باپ کا پورا مال تیرا، اور فاتحہ مؤذن صاحب دیں گے۔ ارے بھائی تیرے باپ نے تیرے لیے اتنا سب کچھ چھوڑا تو 2 سورے پڑھ کے بخش نہیں سکتا؟ فاتحہ نہیں دے سکتا؟ سمجھے کہ نہیں؟ تو سرکار غریب نواز کے نام سے فاتحہ تو دو، اور ساتھ میں اپنے والدین کو بھی ایصال ثواب، اپنے گھر والوں کو بھی ایصال ثواب کرو جو مرحومین ہیں، جو ایمان کے ساتھ گئے، سمجھے؟ اور زندہ ہے تب بھی کرو، کیونکہ زندہ کو بھی ایصال ثواب کرو۔ تو یہاں پہ آنا نہیں کہ حضرت کو ہے کیا ہے نا، بلکہ خود فاتحہ دے۔ 4 سورے پڑھنا ہے، چاروں کو یاد ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہیں کچھ یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، کیا لگ یاد تھا؟ میں نے جو فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، جو قرآن پڑھا اور درود پاک پڑھا، اور کچھ تسبیح پڑھ لینا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور جو تسبیح پڑھا ہے اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر تو اسے قبول کر، اور پھر آقا علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء اولیاء تمام بزرگان دین ان کی بارگاہ میں، اور پھر خاص طور پہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں نظر قبول، اور پھر میرے اماں ابا کے روپ میں نظر قبول، اور تمام مسلمانوں کے روپ میں نظر قبول فرما، اور اس کے بعد جو مانگنا ہے وہ سب مانگ لینا۔ سرکار غریب نواز کے وسیلے سمجھے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ مانگ لینا، نوکری نہیں لگ رہی وہ مانگ لینا، کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کی برکت کی دعا مانگ، جو مانگنا ہے بزرگوں کے وسیلے سے، قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رکھے، بد عقیدوں اور بد دینوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔